آگے سنیے، انہوں نے یہ تو اعتراض کر دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور تصیف الرحمان جیسے ریالی لوگوں نے کلپ بنا کر مال بھی کما لیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اپنے آپ کو کتا بلکہ کتے سے بھی کمتر غیر مقلدین کے اکابر نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ غیر مقلدین کے بڑے عالم گزرے ہیں جناب مولانا عبدالسلام مبارک پوری صاحب، وہ لکھتے ہیں، ایک فارسی شعر ہے اس کا ترجمہ سنیے، یعنی میں نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح سرا ہوں بلکہ شاہ جہاں ہوں، چونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کا کتا ہوں۔ سیرت البخاری صفحہ نمبر 25۔ اب دیکھو حضرت نے تو نانوتوی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ مدینے کے سگان میں میرا بھی نام شمار ہو جائے، اور یہاں تو صاف صریح لفظ ہیں کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کا کتا ہوں۔ اب ان پر بھی فتویٰ لگاؤ، تصیف الرحمان صاحب ان کے خلاف بھی کلپ تیار کرو، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ان پر بھی اعتراض کرو۔ ایک ہی بات نانوتوی صاحب کہیں تم اعتراض کرتے ہو، وہی بات آپ کا اپنا غیر مقلد عالم کہے تم خاموشی اختیار کرتے ہو۔ ہم اس کو کس چیز کا نام دیں؟ یہ دوغری پالیسی تم کب تک چلاؤ گے؟ تو اگر تم میں اعتراض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کرو گے تو تمہارے اکابرین بھی اس اعتراض کی زد سے نہیں بچ سکتے، تو جو تم طویل ان کی کرو گے وہی حضرت نانوتوی کے اشعار کی سمجھ لینا۔ اور دوسرا سنیے، غیر مقلدین کے بڑے عالم گزرے ہیں، بزرگ عالم مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے سراج منیرہ۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ مَا قَالَ الْعَارِفُ جامی، کہ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، عارف جامی نے کیا خوب بات کہی ہے۔ انہوں نے ایک فارسی کا شعر نقل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے سایہ میں بیٹھتا۔ یعنی ملا جامی کا شعر ہے، اور اس شعر کی تعریف ابراہیم سیال کوٹی صاحب نے کی ہے، اور بطور تائید کے نقل کیا ہے اس شعر کو، اور کہا کیا خوبصورت شعر ہے۔ اس میں شعر میں کیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کا کتا ہوتا، آپ کی دیوار کے سائے میں بیٹھتا۔ تو جناب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کے بزرگ یہ کیا لکھ گئے ہیں۔ اور آگے جا کر تو سیال کوٹی صاحب نے شعر نقل کر کے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ میں اس نسبت سے بھی کمتر نسبت والا ہوں۔ سراج منیرہ پہلی عبارت صفحہ نمبر 17 پر، دوسری عبارت صفحہ نمبر 83 پر۔ اب دیکھو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جو بات کہی تھی، اس سے بڑھ کر بات غیر مقلدین کے اکابر سے ہم نے ثابت کر دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اکابرین کی خبر لو، وہ کیا کہتے رہے۔ اگر تم حضرت نانوتوی پر اعتراض کرو گے تو تمہارے اپنے اکابر بھی نہیں بچیں گے۔ اچھا، اس بیان کے نیچے بہت سارے جاہلوں نے گھٹیا قسم کے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ علماء دیوبند کتے ہیں، کتے کے پلے ہیں، فلاں فلاں، اور بڑی گھٹیا قسم کی باتیں کی ہوئی تھی۔ ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں ذرا تم جس طرح کی زبان اور الفاظ علماء اہل سنت دیوبند کے بارے میں استعمال کرتے ہو، اب کہو نا کہ عبدالسلام مبارک پوری کو انسان بننے پر فخر نہیں ہے، عبدالسلام مبارک پوری تو کتا بننے پر خوش ہے، عبدالسلام مبارک پوری تو انسانیت کو چھوڑ کر کتوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ لگاؤ ان پر فتویٰ، اور کہو ابراہیم سیال کوٹی کے بارے میں جو بکواس تم نے علماء دیوبند پر کی تھی، تاکہ تمہارے انصاف کا پتہ چلے۔ دوسروں پر اعتراض بھاگ کے کرتے ہو، وہی بات تمہارے گھر سے نکلتی ہے تو تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہمارے علماء کے حوالے پیش کیے، ایک مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرا مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی دو کتابوں سے انہوں نے حوالے پیش کیے کہ انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے یا کسی سے نقل کی ہے اور اسے درست سمجھا ہے کہ میں مدینے کا کتا ہوتا، یا فلاں نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا تو ٹھیک کہا۔ تو دیکھیں بھائیو، ہم نے کہا کہ یہ نامناسب بات ہے، یہ غلو ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا عالم کہے یا کسی اور کا عالم کہے، کوئی بھی مسلمان یہ بات کہتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ کی اس غلطی کو غلطی ہی سمجھا ہے، اور ہمارے علماء بھی اس کا دفاع نہیں کرتے الحمدللہ۔ اور مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس غلطی کو غلطی سمجھا، انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے،
ان کی جو حسنات ہیں اور ان کے جو کارنامے دینی حوالے سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی اخطاء کے مقابلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ہم نے ایک بیان کیا تھا جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس گمن صاحب پر اعتراضات کے جوابات کے سلسلہ میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ چونکہ وہ غیر مقلدین کے ایک بیان کے جواب میں تھا تو انہوں نے اس جواب کا جواب الجواب دیا ہے اور ہمارے پیش کردہ دلائل کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم انشاءاللہ آج ان کے اس بیان کا جواب دیں گے اور موٹے موٹے اعتراضات کو سامنے رکھیں گے، جتنے آج ہو سکے آج، باقی دوسرے بیان میں۔ ہم نے اس بیان کے آخر میں غیر مقلدین کے اکابرین کے حوالے دیے تھے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا ہے، تو یہ اعتراض مولانا ابراہیم سیالکوٹی جو اہل حدیث عالم ہیں، مولانا عبدالسلام مبارک پوری جو اہل حدیث عالم ہیں، ان پر بھی اعتراض آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے علماء کے ایسے حوالہ جات یا ایسی عبارتیں ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ان کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ اس کا جواب سنیے۔ معزز سامعین اہل سنت، آپ غور سے اور دوسرے حضرات بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ بظاہر یہ جواب بڑا خوبصورت ہے کہ ہم ان کے ان اشعار کو، ان کی عبارات کو صحیح نہیں سمجھتے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ بتلائیں کہ جس طرح آپ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کلپ تیار کروائے ہیں، ابراہیم سیالکوٹی صاحب کے خلاف، عبدالسلام مبارک پوری صاحب کے خلاف آپ نے کتنے کلپ بنوائے ہیں؟ توصیف الرحمان راشدی، معراج ربانی جیسے فتنہ پرست لوگ، انہوں نے ابراہیم سیالکوٹی صاحب کے خلاف، عبدالسلام مبارک پوری صاحب کے خلاف کتنے بیانات کیے ہیں۔ یہ اشعار قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب میں آ گئے، آپ کی رگ حمیت پھڑک اٹھی، آپ نے بیانات ریکارڈ کروا دیے، اور ابراہیم سیالکوٹی صاحب اور عبدالسلام مبارک پوری صاحب، ان کے بارے میں خاموشی کیوں ہے؟ تو یہ وضاحت بھی انہوں نے اس لیے دی کہ ہم نے یہ حوالہ جات پیش کیے اور ان کی عوام پریشان ہو گئی کہ ایسی بات کہنے والے تمہارے اپنے بھی ہیں، تو فون کہنا شروع کر دیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ نہیں مانتے اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے قاسم نانوتوی صاحب کی تردید کی، اس طرح کی تردید آپ نے اپنے بزرگوں کی کیوں نہیں کی؟ دوسری بات، آپ نے فقہ حنفی کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، حقیقت الفقہ یوسف جے پوری کی، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کے نام ان کے، احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف، ایسے زہریلے عنوانوں والی کتابیں آپ کے اکابرین کی کتابوں میں جو غلط مسائل لکھے ہوئے ہیں، غلط اشعار ہیں، غلط چیزیں ہیں، آپ نے ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی؟ کیا کسی غیر مقلد نے ہمت کی کہ لکھا ہو فتاوی اہل حدیث، فتاوی ثنائیہ اور فتاوی نذیریہ کے غلط مسائل کے اوپر یہ کتاب ہے؟ لکھی کسی نے؟ کسی نے بھی نہیں لکھی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ حناف کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہو اور اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہو اور کیسے ان کی تردید کرتے ہو۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح اپنے اکابرین کے غلط مسائل کے اوپر کوئی جلسے کیے ہیں؟ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ صرف جب مناظرے میں، بحث میں کوئی تمہاری کتاب کا حوالہ پیش کر دیا جائے تو یہ کہہ کر جان چھڑا دو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تم اس کو نہیں مانتے، تم شریعت کے مخالف سمجھتے ہو۔ اگر حنفی کا مسئلہ شریعت کے مخالف ہے، جلسہ بھی ہوتا ہے، تقریر بھی ہوتی ہے، کتاب بھی آتی ہے، غیر مقلدین کے خلاف، غیر مقلدین اکابر کے خلاف کتاب کیوں نہیں آتی؟ کلپ کیوں نہیں آتا؟ جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟
یہ آپ کی دوغلی پالیسی ہے، یہ دفع الوقتی ہے، صرف اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اسی طرح تردید کیا کریں جس طرح آپ دوسرے اکابرین کی تردید کرتے ہیں۔ اچھا، آگے انہوں نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ پہلے دو جھوٹے آثار کا کوئی دفاع نہیں کر پائے کیونکہ انہوں نے ان آثار کو چھوڑ کر نئے آثار پیش کیے ہیں۔ بھائی نے جو جواب دینے کی کوشش کی ہے اس میں بھی انہوں نے پھر دوبارہ کچھ آثار پیش کیے ہیں، یعنی پہلے دو آثار جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جھوٹے، من گھڑت یا منکر، ضعیف ثابت ہو چکے تھے، ان کا کوئی دفاع نہیں وہ کر پائے، یعنی انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی الحمدللہ کہ ہمارا جو موقف تھا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب آثار پیش کیے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کیا، اگرچہ زبانی نہیں لیکن عملاً، کیونکہ انہوں نے انہیں چھوڑ کے پھر 3-4 اور آثار پیش کیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ ہمارا بیان سن لیں، اس میں ہم نے مولانا الیاس گھمن صاحب کے آثار کی تائید میں 2 آثار پیش کیے تھے ہوتا تو غلام مصطفیٰ صاحب نے اعتراض کیا کہ اس روایت کی سند میں جویبر راوی کذاب ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ صرف ایک سند کو نہ دیکھتے، اس کی دوسری سندوں کو بھی دیکھتے۔ یہ روایت صرف جویبر ضحاک کے واسطہ سے مروی نہیں ہے۔ سنیے، یعقوب بن زید، عمر بن عبداللہ دونوں کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا جو ایک درخت پہ بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا، اے پرندے تو کتنا خوش ہے، کیسے موجوں کے اندر ہے، تأکل و تشرب، تو کھاتا ہے پیتا ہے، ولیک علیک حساب، اور تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے، یا لیتنی کنت مثلک، اے کاش میں بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر جویبر بھی نہیں ہے اور ضحاک بھی نہیں ہے۔ شعب الایمان البہقی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 669۔ دوسری روایت سنیے، حضرت خباب فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، ایک پرندہ آیا اور ان کے پاس ہی درخت پر بیٹھ گیا، وہ کبوتر تھا یا چڑیا تھی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا، اے پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، کیسے تو اس درخت کے اوپر موجیں کر رہا ہے، اس درخت سے کھاتا ہے، پھر تو مر جائے گا اور تجھ پر کچھ نہیں ہوگا، یعنی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لیتنی مکانکا، اے کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ کتاب المتمنین لابن ابی الدنیا جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9۔ اب دیکھو، ضحاک کی روایت صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کی متابعات میں بہت ساری روایات موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کثرت طرق سے روایت حسن ٹھہرتی ہے، تو لہذا اے کاش میں پرندہ ہوتا والی روایت حسن ٹھہرے گی۔ ایک ہی طریق کو دیکھ کر جرا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ نہ ان کے راویوں کی توثیق بیان کی، کیوں؟ اس لیے ہم نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ یہ حضرات یہی کہہ دیں گے نا کہ یہ ضعیف ہے۔ مثلا الیاس گھمن صاحب نے جو آثار پیش کیے وہ بھی ضعیف ہے، اور جو ہم نے پیش کیے وہ بھی ضعیف ہے۔ تو آپ ذرا سنیے، اگر ہم ان سب کو ضعیف تسلیم کر بھی لیں تو کیا ایک روایت کی بہت ساری سندیں ہوں، اگرچہ ضعیف ہوں، تو کیا وہ باہم مل کر تقویت حاصل نہیں کر لیتی؟ آپ دیکھیے، ہمارے سامنے کتاب ہے مقالات عصریہ، اس کو لکھنے والے غیر مقلد عالم ہیں مولانا خبیب احمد صاحب، جو کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ارشاد الحق عصری صاحب کے شاگرد ہیں، اور اس کتاب پر مقدمہ ارشاد الحق عصری صاحب کا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 106 پر انہوں نے لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ بلوغ المرام میں فرماتے ہیں، اس حدیث کی سبھی سندیں ضعیف ہیں مگر وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ بلوغ المرام صفحہ نمبر 286، مقالات عصریہ صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ آپ ذرا بتائیں کہ علامہ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ اگرچہ اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ضعیف کی ضعیف کے ساتھ سندیں مل جاتی ہیں تو وہ روایت حسن ٹھہرتی ہے۔ تو کیا جو ہم نے آثار پیش کیے ہیں یہ درجہ حسن تک بھی نہیں پہنچتے؟ یہ درجہ حسن تک پہنچتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ان کا دفاع نہیں کر پائے غلط بات ہے۔
हमने उनके दिफा में आसार पेश किए थे। नंबर 2, आपका इन नए आसार पर एतराज़ करना ये भी इस बात की दलील है कि हमने उनके दिफा में आसार पेश किए थे और आपने मेरा क्लिप भी चलाया था और गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने उसका वहाँ पर इकरार भी किया, वहाँ पर उन्होंने उसका तज़किरा भी किया है। तो इससे भी मालूम होता है कि दिफा किया था। हाँ, अलबत्ता आपको दिफा में पेश किए जाने वाले 2 आसार पर एतराज़ था, उसका जवाब हमने दे दिया है कि ज़ईफ़ रिवायात कसरत से हूँ तो वह हसन ठहरती हैं जब तक कि किसी सही रिवायत के मुखालिफ ना हो। ये एतराज़ भी हो गया ख़त्म। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि नए दलाइल पेश करना शुरू कर दिए। तो मुहतरम आप एक बात सुने, अगर कोई शख्स एक दलील पहले पेश करे, उस पर एतराज़ किया जाए, वो नई दलील पेश कर दे, तो ये हमेशा इस बात की दलील नहीं होती कि पुराने दलाइल कमज़ोर थे, बल्कि मैंने नए दलाइल इसलिए पेश किए थे कि चलो यार उन दलाइल के ऊपर तुम्हें एतराज़ात है, चलो हम नए दलाइल पेश कर देते हैं, इनसे ही मुतमईन हो जाओ। तो तुमने इन नए दलाइल पर भी एतराज़ात कर दिए तो हम इंशाल्लाह उसके जवाबात भी देंगे। तो इसमें सुनिए, आपने ये बात कही है कि नए आसार पेश कर दिए। ज़रा कुरान पाक देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कुरान पाक में। नमरूद के साथ उनकी बहस चली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। तो उसने इसके जवाब में क्या किया, एक बंदे को छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया, कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दलील को तब्दील कर दिया। तो आपका दलील को तब्दील करना इस बात की दलील नहीं है कि आपकी पहली दलील कमज़ोर थी, नहीं, इसलिए आपने दलील को तब्दील किया कि आपका मुखातब कम अक़ल था जो आपकी दलील को समझ ना सका, इसलिए आपने फ़ौरन नई दलील पेश कर दी। अगली बात सुनिए, इन्होंने कहा कि गैर इंसान की बात ना करें। कासिम साहब ने किताबों की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप किसी सहाबी, ताबी, सिका आलिम से कुत्ता होने की ख्वाहिश साबित करें। मुहतरम आप बात सुने, हमारी गुफ्तगू हो रही थी मौलाना इलियास गुम्मन साहब के जवाब के तनाजुर में। उन्होंने जिस बंदे को जवाब दिया था, इस बात को सामने रख कर दिया था कि उस एतराज़ करने वाले ने ये कहा था कि मौलाना कासिम नानोतवी इंसान होने की बजाय एक जानवर होने की ख्वाहिश रखते हैं। अब आपको पता है कि जानवर में कुत्ता भी आता है, जानवर में परिंदे भी आते हैं, दूसरे जानवर भी आते हैं। तो उन्होंने इसके मुखालिफ आसार किस पर पेश किए थे कि उन्होंने फरमाया कि ए काश मैं चिड़िया होता। अब देखिए, चिड़िया गैर इंसान है, उनका मोतरज़ क्या कहता था कि ये गैर इंसान होने की तमन्ना करते हैं। तो इलियास गुम्मन साहब ने ये कहा था कि गैर इंसान होने की तमन्ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी की है। तो इसी को सामने रखकर मैंने नए आसार पेश किए थे कि अगर इन आसार के ऊपर आपको इतराज़ात है, होना तो नहीं चाहिए, क्यों, उनकी तायद में आसार मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आपको एतराज़ हैं तो आप नए सुन लें आसार। आपने उन पर भी एतराज़ कर दिया तो वो एतराज़ भी आपने इंतहाई कमज़ोर किए, इंशाअल्लाह उसके जवाब भी आपके सामने अर्ज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आपने ख़ुद भी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने और अबू यहया साहब दोनों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आप को कुत्ता नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपने तो मुतलक़ नफ़ी की है। अबू यहया साहब ने क्या कहा कि हमारी गुफ्तगू हो गई इस हवाले से कि अपने आप को गौस पाक का कुत्ता या मदीने का कुत्ता कहना या इस तरह की ख्वाहिश ज़ाहिर करना, क्या सहाबा किराम में से किसी ने किया? ख़ास तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और यही बात गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी की थी, जैसे मैंने उस वीडियो के शुरू में लगाया था कि किसी सहाबी से इस तरह की कोई ख्वाहिश करना कि मैं फ़लाँ परिंदा होता, फ़लाँ जानवर होता या फ़लाँ होता फ़लाँ होता, साबित ही नहीं है। आपने मुतलक़ नफ़ी की थी, आपने सिर्फ कुत्ते की नफ़ी नहीं की थी, आपने मुतलक़ नफ़ी की थी। तो इसलिए हमने कुत्ते से हटकर भी अगर आसार पेश कर दिए हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि सहाबा किराम ने इस तरह की तमन्ना की थी, तो आपको हम पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी नफ़ी मुतलक़ थी तो हमने वो आसार पेश करके आपकी नफ़ी को तोड़ दिया है। अच्छा, अगली आप बात बताएं, आप कहते हैं जी कि इसमें उन्होंने अपने आप को परिंदा कहा है या जानवर कहा है, कुत्ता नहीं कहा। तो क्या आपके नज़दीक कुत्ता बनने की ख्वाहिश करना हराम है और कोई और जानवर परिंदा बनने की ख्वाहिश करना जायज़ है? अगर तो आपके नज़दीक ये जायज़ है तो आप इस पर दलील पेश करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि अपने आप को मदीने का कुत्ता तो ना कहो, अपने आप को कोई और जानवर परिंदा कह लो।
کوئی ایسی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کریں۔